أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. مکہ کے مشرکین کے جو 3 سوال تھے ان میں سے آخری اور تیسرا سوال ہے. انہوں نے مکہ کے مشرکین نے یہود سے کہا تھا کہ ہمیں ایسے سوالات بتائیں جو ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں اور آپ کو لاجواب کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا تعاون ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو دیے سورہ کہف کے ذریعے. آخری سوال تھا ذوالقرنین کون تھا. ذوالقرنین کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک نیک بادشاہ تھا، نیک حکمران تھا. وہ مشرق اور مغربی ممالک کو اس نے فتح کیا اور فتح کرتے کرتے ایک پہاڑ کے درے پر پہنچے جس کی دوسری جانب یاجوج ماجوج تھے. یاجوج اور ماجوج کی روک تھام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک دیوار کھڑی کی اور اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر یقین رکھنے والا تھا، یوم آخرت کو ماننے والا تھا اور ایک نیک بادشاہ تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال قبل اس کا زمانہ تھا. وہ نبی نہیں تھے، ایک نیک بادشاہ تھے، نیک انسان تھے اور اللہ کا دین جو ہے دنیا کے آبادی کے آخری کونے تک انہوں نے پہنچایا. وہاں تک انہوں نے سفر کیا جہاں انسانوں کی آبادی ختم ہوتی ہے. وہاں تک جا کے انہوں نے اللہ کے دین کو، اسلام کے پیغام کو وہاں تک انہوں نے پہنچایا. انتہا درجے کے نیک اور بہادر اور جنگجو بادشاہ تھے. انتہا درجے کا اسلام کے ساتھ ان کو ذوق تھا. نیک انسان تھے اور نیک بادشاہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھے بلکہ ایک سچے نیک دل انسان تھے، بادشاہ اور حکمران تھے. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ان قریب تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر کروں گا. ان قریب تمہارے سامنے اس کا کچھ ذکر کروں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا. مکننا کا معنی اقتدار، حکومت عطا کی. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا. بے شک ہم نے ان کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا. اتنا جنگجو تھے، جنگیں لڑنے والے تھے، مشقت بڑی کی، ہر وقت اللہ کا نعرہ بلند کیا. دنیا کے آبادی کے آخری کونے تک جا کے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دین کا جھنڈا گاڑا. فرمایا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا. وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا. سبابا کا معنی ساز و سامان، ضروریات کی چیزیں.
وہ کچھ سامان ساتھ لے کر چلا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کے مقام پر پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اسے پایا کہ وہ غروب ہو رہا تھا دلدل والے چشمے میں، اسے پایا کہ وہ غروب ہو رہا تھا دلدل والے چشمے میں۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سورج کسی کیچڑ کے اندر جو ہے غروب ہو رہا ہے۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ غروب ہو رہا تھا کیچڑ کے اندر سورج غروب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ حضرت جو ذوالقرنین علیہ تھے ان کا یہ مشاہدہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ ان کو ویسے محسوس ہو رہا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو بنایا ہوا سورج ہے یہ کسی کیچڑ کے اندر کسی چیز میں اس انداز میں غروب نہیں ہوتا جس طرح حضرت ذوالقرنین نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ان کا دیکھنے کا انداز تھا، ان کو محسوس ایسے ہوا جیسے کوئی پانی کا کیچڑ ہے اس کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس طرح نہیں ہو رہا تھا۔ عین حامیۃ، کہ وہ ایک دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندہا قوما، تو اس کے پاس ایک قوم کو پایا، اس نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو انہیں سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا یہ کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کر۔ ہم نے کہا ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا کہ تو ان کے بارے میں کوئی نیک سلوک اختیار کر۔ یعنی جس وقت حضرت ذوالقرنین جس وقت پہنچے، چشمہ دیکھا، وہاں کچھ لوگ دیکھے، تو لوگوں کو دیکھ کر پھر لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ سزا دو یا ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس طرح بھی آپ ہمارے ساتھ کرنا چاہو کرو۔ آگے پھر حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں، قالا، یہ قالا کا فعل ذوالقرنین، اما من ظلم فسوف نعذبہ، تو اس نے کہا کہ جو شخص ظلم کرے، فسوف نعذبہ، تو ان قریب جلدی ہم اسے سزا دیں گے۔ ثم یردو، پھر اسے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ اسے عذاب دے گا برا عذاب، واما من آمنا، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، فلہ جزاء الحسنی، تو فرمایا کہ اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اس بندے کے لیے بدلے میں بھلائی ہے جو اچھے نیک عمل کرے گا، ایمان لے آئے گا، اور وہ بندہ جو ظلم کرے گا ہم بھی اسے سزا دیں گے، اور پھر اس کو اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اس کا رب اسے عذابا نکرا، برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لایا، نیک اعمال کیے، تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان قریب ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے، ان قریب ہم اسے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ اور سامان ساتھ لے کر چلا۔ یعنی یہ کلنا سے یہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو ذوالقرنین ہے یہ نبی تھے، تو جب وہ قوم کے پاس پہنچے، قوم کو دیکھا وہاں، تو ان لوگوں سے پھر یہ کہا جو نیک اعمال کرے گا، نیکی کرے گا، اس کے لیے ہماری طرف سے اچھا بدلہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے۔ جو بندہ ظالم ہوگا تم میں سے، جو ظلم کرے گا، ہم بھی ظلم کریں گے، سزا دیں گے اس کو، پھر اس کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تو اللہ بھی اس کے ظلم کا اس کو وہاں بھی جو ہے سزا دے گا۔ تم میں سے جو لوگ نیک اعمال کریں گے، ایمان لائیں گے، ان کے لیے ہمارے ہاں بھی بھلائی ہے، اللہ کے ہاں بھی بھلائی ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے اذا بلغ مطلع الشمس، وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا۔ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ سورج کے نکلنے کے مقام پر پہنچے۔ واجدہا،
حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، جب وہ سورج نکلنے کے مقام پر پہنچا، وجدہا، تو پایا وہاں اس کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، ہم نے ان کے لیے کوئی پردہ نہیں پایا تھا، بالکل ننگے جسم ننگے بدن تھے، کوئی خیمہ، کوئی کپڑا، کوئی مکان، کوئی خیمہ، کچھ بھی نہیں تھا، ان لوگوں کے اوپر آپ جا پہنچے۔ تو فرمایا کہ کذالک، ایسے ہی تھا، قد احطنا بما لدی خبرا، یقین ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا، جو کچھ بھی ذوالقرنین کے پاس تھا، احطنا بما لدیہ خبرا، اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ کچھ ساز و سامان لے کر آگے چلا۔ تو یہ حضرت، یہ جو ذوالقرنین ہیں بہت بڑے نیک اور اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ان کا جو سفر ہے، پہلی قوم کے ساتھ سفر جو آپ نے پڑھا، پھر اس کے بعد ایک دوسری قوم جس کے جسم پر کوئی کپڑا کچھ بھی نہ تھا، ان کے اوپر ان کا ظہور ہوا، ان کے اوپر آیا اپنی فوج کے ساتھ۔ یہاں آ کر آپ نے ان لوگوں کو ایک تہذیب اور تعلیم دی۔ یہ جو وحشیانہ زندگی گزار رہے تھے، ننگ دھڑنگ زندگی تھی، کوئی کپڑے نہیں تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی وہاں تعلیم نہیں تھی، آپ نے ان لوگوں کو پھر تعلیم دی، تہذیب سکھائی، تہذیب سکھا کر ان کو رہنے سہنے کے تمام جو تہذیب و تمدن کے جو معاملات تھے سارے ان کو سکھائے۔ تو اس وحشی جو قوم تھی ان کے پاس ہے، تو سارے زندگی کے معاملات حضرت آگے پڑھ لیں گے۔ تو اس قوم کا مطالبہ تھا کہ ایسے شریر ہیں یا یاجوج ماجوج جو ہمارا سکون خراب کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فسادات کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ کا سبب بنے، کوئی چیز قائم کریں۔ پھر آپ نے وہاں ایک دیوار قائم کی اللہ کی مدد سے، اللہ کی قوت سے، ایسے وسائل سے، جو آج تک وہ دیوار دنیا کی وہ موجود ہے، جس کے دوسری طرف یاجوج ماجوج بند ہے، وہ گرے گی قیامت سے قبل، وہ گرے گی، یہ دنیا سے نکلیں گے، آئیں گے۔ تو سارا وہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ مشکات کے اندر آتا ہے، دوسری جلد کے اندر۔ تو پھر اس قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کا سبب بنائے۔ تو پھر آگے انشاءاللہ کل جمعہ ہے، کل بھی تھوڑا سا پڑھ لیں گے، یہ آگے آیت نمبر جو ہے 93 سے آگے پھر انشاءاللہ یہ پڑھ لیں گے تھوڑا سا۔